السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ میں ہم پاکستان تحریک انصاف جو 8 مئی اور 10 مئی کو ایک ایونٹس کرنے والے ہیں، اس ولاگ میں آج کی اس ولاگ میں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی اسد قیصر نے جو 9 مئی کے جو بعد پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما اور پارٹی کی جو بہت سے کارکنان اس وقت پابند سلاسل ہے، یعنی جیل کی دیواروں کی پیچھے ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اسد قیصر نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ولاگ میں آج شیئر کریں گے کہ اسد قیصر نے بہت سی 9 مئی کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان اور لیڈران روپوش تھے، تو پاکستان تحریک انصاف نے جو اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما اس وقت اور جو ورکر ہے وہ جیل میں ہے، وہ تو کافی عرصے کے بعد اسد قیصر نے اس کی گھروں کا آج دورہ کیا، اس ولاگ میں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ولاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کل عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما، میرے خیال میں یہ الیمین گنڈپور ہو سکتا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہنگامی طور پر اس کا عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور عمران خان نے اس کو ایک اہم ٹاسک سونپ دیا ہے، اور اس کے بعد جب الیمین گنڈپور کی کل رات عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ایگریسو موڈ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے آج باقاعدگی کے طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ 8 مئی کے دن پاکستان تحریک انصاف ایک بہت اہم اجلاس یعنی بیٹھک اسلام آباد میں بٹھائیں گے، اور اس کے حوالے سے بھی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ ان میں کون کون شامل ہوگا، اور اس جو اجلاس ہے وہ کسی حوالے سے اس وقت منعقد کی جا رہی ہے، یہ بھی آج اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کر آپ کو بتاؤں تو یہ جو 8 مئی کو جو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے عمران خان کے کہنے پر، یہ ہنگامی اجلاس ہے، اور عمران خان نے جب تو عمران خان اور جو اس کی جو اس وقت جو گراؤنڈ پر جو اس وقت لیڈرشپ موجود ہے، اور عمران خان نے آج بالآخر یہ اعلان کر دیا ہے، الیمین گنڈپور کو انہیں باقاعدگی طور پر کہا ہے کہ آج یہ 8 مئی کے دن میرے خیال میں یہ اعلان ہونے جا رہا ہے کہ عدالتوں کے باہر اب پاکستان تحریک انصاف جو گراؤنڈ پر اس وقت جنگ چڑھنے والی ہے، خاص طور پر پنجاب میں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج جو 8 مئی کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہی ہے، عمران خان کے کہنے پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، تو آج 8 مئی کے بعد خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ پنجاب کی طرف رخ کریں گے۔ تو آج میں آپ کو اس کے ساتھ جو 8 مئی کے حوالے سے جو اجلاس طلب کر لیا ہے اس کے حوالے سے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تو عمران خان نے یہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اسد قیصر اس میں بھرپور اس وقت کام سر انجام دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جو پارٹی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہی ہے، وہ اس اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف پر عمران خان نے یہ ہدایات بھی جاری کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جن جو کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑا ہے، چاہے وہ جس نے بھی الیکشن جیتا ہے یا فارم 47 کی وجہ سے ان کو ہروایا گیا ہے، ان کو 8 مئی کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا، اس اجلاس اس ایونٹ میں شرکت کرنی ہوگی اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو اسد قیصر ہے اس وقت بھرپور انداز میں وہ کھیل رہی ہے، اور اس نے جو سابق ریٹائرڈ جو جج صاحبان ہے اس کو بھی اس ایونٹ میں شرکت کی دعوت نامی بھیجی گئی ہے، اور ساتھ ہی سینئر جو صحافی ہے اس وقت اس کو بھی دعوت نامی بھیجی گئی ہے تاکہ وہ اس ایونٹ میں شرکت کر سکے، اور جو قانون کی حکمرانی ہے اس وقت ملک میں پامالی ہو رہی ہے، جو قانون کی اس وقت
دجیاں اڑائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کل 8 مئی کو جو اجلاس طلب کر لیا ہے اس میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو پارٹی ہے جو اس طرح اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں وکلا جو لائرز فورمز ہے اس کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے جو سینئر لائرز ہے وہ اس ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے سربراہ انعام اللہ صاحب ہے اس کو بھی آج اسد قیصر نے اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور باقاعدگی کے ساتھ اس ایونٹس میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 مئی کو پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کی جو اس وقت تیاری کر رہے ہیں، اور باقاعدگی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو 10 مئی کو جلسہ کرنے کی جو تیاری ہو رہی ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحاد کر لیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہے حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جلسہ جو فیصل آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور کافی عرصے کے بعد بہت بڑی جو عرض کے بعد یعنی 9 مئی کے بعد پہلی بار پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب میں جو پہلے جلسہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن یعنی جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس جو اتحاد کر رکھا ہے، جو گرینڈس الائنس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، تو اس کو اس جلسے میں بھرپور شرکت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور حامد رضا صاحب نے کہا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس جلسے میں اگر کامیابی حاصل کی، ہو سکتا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب میں جو 10 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے فیصل آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف اس جلسے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پنجاب میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد پنجاب مکمل طور پر دب چکا ہے بنسبت خیبر پختونخوا میں جو آپ نے جلسے جلوس دیکھے ہوں گے، تو خیبر پختونخوا مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے رہنما کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر تیار ہے، لیکن جو نیکسٹ لیول پر پاکستان تحریک انصاف نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس جو جلسے جلوس ہے اب پنجاب کی طرف لے کے جانے ہیں، تو اس وقت گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 10 مئی کو پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد سے پہلے جلسے کا آغاز کرے گا، اور حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس جلسے کو ہمیں اجازت نہیں دی تو ہم بزور اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کے عوام نے 8 فروری کو تو عمران خان کا ساتھ دیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 10 مئی کو وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ کامیاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یہ پنجاب کی عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ساتھ ہی آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اسد قیصر ہے، 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے جو اس وقت کارکنان ہے اور جو لیڈران ہے وہ پابند سلاسل ہے، اور آج بہت عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک اسد قیصر نے خیبر پختونخوا سے جو شروعات کی، اور پنجاب میں جا کر بہت سی جو ایسے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران ہے اس کے گھر عیدت کے لیے گئی، اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر آج وہ گئی، اسد قیصر اور اس کے ساتھ ساتھ عماد فاروق کے گھر گئی، اور ساتھ دوسری بھی جو بہت سی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈران ہیں ان کے گھر تعزیت کے لیے گئی، اور اس کے ساتھ تعزیت کی۔
اس کے ساتھ ساتھ جب تعزیت سے وہ فارغ ہو گئی تو انہوں نے ایک شارٹ نوٹس جاری کر دیا. میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ لاہور میں وکلاء اور ہمارے قیدیوں کی فیملی سے ملاقات ہوئی. ماحول ایسا لگ رہا ہے جیسے امن لاہور میں ماشاءاللہ ہے. ہمارے کارکنان کے گرد دائرہ تنگ کیا گیا ہے. اس کے کسی قانون اور آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اس کی وضاحت اسمبلی میں کروں گا. کیسے دھاندلی ہوئی اور ہمارے لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قانون میں ترمیم کے حوالے سے اشارہ دیا ہے. اس نے کہا کہ وفاقی وزیر قانون چیف جسٹس کی ٹینیور میں اضافے کے حوالے سے بھی اشارہ دیا ہے. اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ بہت بڑا انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اس طرح اگر اداروں کو کمزور اور مداخلت کریں گے. اس سب سے پیچھے سیاست محرکات ہے. جو موجودہ حکومت کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے. اگر حکومت ایسی حرکات کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ اسد قیصر نے کہا کہ اگر حکومت ایسی طرح حرکت کرتے رہے ہم پارلیمنٹ سمت ہر فارم پر قانونی طریقے سے روکیں گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے. اسد قیصر نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ادارے کو آزاد رہنے دیں اور اداروں میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ شارٹ نوٹس جاری کر دیا ہے. امید کرتا ہوں آج کی ولاگ آپ کو اچھی لگی. اگر آپ کو ہماری یہ ولاگ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے. شکریہ.